بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 8 برست نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام الحسن رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی والدہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان سے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا، چنانچہ اس لحاظ سے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ستیلے بیٹے ہوئے، اور حضرت سید امام حسن حسین رضی اللہ عنہ آپ کے الاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ریس بن جابر جعفری رضی اللہ عنہ نے شاہ ایران یزدجرد بن شہریار کی 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرما دیا، اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت امام محمد بن باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والد کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد محترم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیل ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم و رواج، اخلاقی و معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ رضی اللہ عنہ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیا جاتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دھو کر نہیں دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ ان بچیوں کو دودھ دھو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے۔ ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تھا۔ انہیں ملک شام کے چوتھائی حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یا تو آپ رضی اللہ عنہ سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کی راہ خدا میں شمار کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن اصبہائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر رونق افروز تھے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے چونکہ ہمیشہ منبر پر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بیٹھے دیکھا تھا، اس لیے ایک نئے شخص کو دیکھ کر اپنی ننھی سوچ کے مطابق کہنے لگے، آپ میرے بابا جان کی جگہ سے نیچے اترو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ شہزادہ اہل بیت کی دل شکنی ہو، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ فوراً نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا، اے حسن رضی اللہ عنہ، تو نے سچ کہا، یہ تیرے بابا جان ہی کی جگہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو فرط محبت سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس موقع پر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے وہ انمول ایام یاد آ گئے، ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور آپ رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو پڑے۔